صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، گلی گلی تو جنازے بھی مجھے بیدار نہیں کر پا رہے، آئے ہمارا بنے گا کیا؟ آخر اس دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا ہے، مال و دنیا کی محبت ہمیں کیا سے کیا بنا دیا ہے، ہماری سمجھ میں بات آتی ہی نہیں ہے، ہم سدھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نفسیاتی طور پر اثر قبول کرتے ہیں، بس نفسیاتی طور پر رونا کر لیتے ہیں، بس اگلا ہی لمحہ پھر غفلت بھرا، بیٹھے تو بس کیفیت ہی کچھ اور ہے، مگر کیفیت کا اثر کچھ دیر سے رہتا، ارے کچھ دن تو رہتا، کچھ لمحے ہی تو رہتا، ہمارا تو اگلا ہی لمحہ غفلت بھرا ہے، اگلا ہی لمحہ غفلت بھرا۔ ایک کاش ایسی ندامت و توبہ نصیب ہو جائے جو ہمیں سدھار دے، میں سدھرنا چاہتا ہوں، کروں کوشش اسلام نہیں ہوتی کردار نہیں ہوتا، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، یہ سانس کی بالا بس تو سناتی ہے، بس تو والی ہے، اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ للہ لے خبر میری، للہ لے خبر اوقا، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، اہل عمل کو ان کی عمل کام آئیں گے، میرا ہو کون تیرے سوا، آہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ بیدار نہیں ہوتا، اے دل کیوں مگر بھی بیدار نہیں ہوتا، اور سرکار کا عاشق
رہتا ہو کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا اور وہ عشق حقیقی لذت نہیں پا سکتا لذت نہیں پا سکتا جو مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا جو مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا اور آقا کا گدا الحمدللہ ہمارے غمخوار ہمارے آقا ہیں ہمارے غمخوار ہمارے آقا ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا مجھے آقا بچائیں گے آقا اللہ کی بارگاہ سے بخشوائیں گے اور اپنے کرم سے ہمیں جنت میں لے جائیں گے شہنشاہ سخن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان
لکھتے ہیں ہم نے تقصیر کی عادت ہم نے تقصیر کی عادت آپ اپنے قیامت کر دی آپ اپنے قیامت کر دی میں چلا گیا مجھے روک دیا میں چلا میرے اللہ رحمت میرے اللہ رحمت بچاوا سب کیا کہا میرے پیارے بڑی رحمت میرے پیارے بڑی رحمت تارے دو مجھ کو بڑی رحمت طالبی کا نہ ہوا پھر اس کا طالبی نہ ہوا جس کی حمایت کہنا کہ کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا ہے کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا جس کی حمایت فرما دو نا پھر اس کا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا بال بھی نہ ہوا آپ نے جس کی ہدایت کر دی آپ نے جس کی ہدایت رکھ دیا سر قدم جانا پڑے رکھ دیا سر قدم جانا
بچنے کی یہ صورت اپنے بچنے کی یہ صورت نعمت ہم کو نعمتیں دودھ کے شربت پلا، 100 کو نعمت کھلا، دودھ کے شربت پلا، 100 پر ایسی آتا تم کو کروڑوں درود، گندے نکمے کبھی مہنگے ہو کھوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم تو کروڑوں درود آقا، ہم کو نعمتیں کھلاؤ، ہم کو نعمتوں میں نعمتیں دو، اور آپ جھوکی روٹی کو کناٹ کر لو۔ نعمتیں جو اور پاکا مستوں کو شکم سے میرے آقا کے دولت خانے میں کئی دن تک چوہا نہیں جلتا تھا، کئی دن تک چوہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں میں گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور، کئی دن تک میرے آقا اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ کبھی جو تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موتی ہوتی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا والے پاتا آپ پاتے قناعت کرو اور حسن کام کا کچھ کام کیا اے حسن کام
رخصت رخصت ہم نے تقصیر کی عادت آپ اپنے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جب یہ آخری مدنی پھول ہمیں دیا، اے حسن کام قاضی کو کام کیا، ایک جگہ پر شہزادہ اعلی حضرت لکھتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو بھی نوری جواں تم ہو، ہے نا. تو اس پر غور کریں کہ اے حسن کام کا بھی کچھ کام کیا. اب ہم خود سے پوچھیں کہ کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو واقعی کام کا ہے، یا یوں ہی بس زندگی ہم گزارتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہر ایک اپنے بارے میں غور کرے کہ میری زندگی کے جو ایام گزر رہے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین کہ ان واقعات کو غور کرے جنہوں نے کن کن عمروں میں کارہائے نمایاں انجام دیے. ہماری الحمدللہ تاریخ بڑی روشن ہے، بڑی تابناک، کہ بڑی کم عمری میں ہماری تاریخ میں بڑے بڑے اہم ترین واقعات، ایک دو نہیں، اتنی کثرت سے واقعات ہیں تو ہم زندگی بھر واقعات بیان ہی کرتے چلے جائیں تو شاید ہماری زندگی پوری ہو جائے، ہو سکتا واقعات پورے نہ ہو. اتنی تفصیل ہے واقعات کے اندر. کیا بات ہے کہ وہ واقعات جو ہم آج سے کچھ برسوں پہلے کے سنتے ہیں، صدی، 2 صدی، 3 صدی، تو ایسا گیپ آپ نوٹ کریں، کوئی ایسے نمایاں واقعات تو ہوتا ہے نا، تو آتا ہے سامنے. دنیا میں ہوتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ واقعات بالکل ہی نہیں ہو رہے. خود امیر علیہ سنت کا اپنا کام بھی بہت بڑا واقعہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعات نہیں ہو رہے، مگر جس طرح واقعات کی ایک بھرمار ہوتی تھی، ایک واقعات کا ایک اپنا بہاؤ ہوتا تھا، آج وہ نہیں ہے. ہم غور کریں، غالباً ہو سکتا ہے ہزاروں ناظرین آج اس وقت جیسے کہ چینل پر ہوں، یہاں اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہوں. ہم اپنی زندگی پر غور کریں نا. چلو آپ کسی کے بارے میں نہ سوچیں، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کیا کارہائے نمایاں انجام دیا. اگر یہاں کارہائے نمایاں انجام دینا کوئی دینی خدمات سے میری مراد ہے. دینی خدمات یعنی ہماری کسی انداز سے، کسی قول و فعل سے، کوئی کوشش سے، کوئی مشقت سے کوئی ایسا دینی فائدہ امت کو پہنچا ہو، کوئی ایسا کارنامہ ہو جو مطلب کام کیا جائے گا. یار یہ ہوا کچھ، ہم گھر نہیں بدل سکے، محلہ کیا بدلیں گے، شہر کیا بدلیں گے، اور قوموں کو کیا بدلیں گے. حقیقت تو یہ گھر بھی بڑی دور کی بات ہے، ہم خود ہی کو نہیں بدل سکے. نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے. تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے پرفیکٹ چینجنگ کی، لفظی تبدیلی اور لفاظی یہ نتھنگ. بحث آپ آئے، ہم بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، کتنی بحث کرنی ہے، گھنٹوں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 12 گھنٹے، سال، 2 سال، 3 سال، ہر موضوع پر آئیے بحث کرتے ہیں. بحث سے کوئی تبدیلی تھوڑی آ جاتی ہے. بحث کریں، آپ مجھے کال کریں گے، میں آپ کو کال کروں گا، آپ مجھ پر غالب آ جائیں گے، میں آپ پر غالب آ جاؤں گا. آپ کچھ اپنے باتیں بیان کریں گے، میں آپ کو اپنی باتیں بیان کر دوں گا، اور ایک آپ 2 گھنٹے کے بعد تھوڑا تھک ہار کر ہم چلے جائیں گے، آپ اپنے کام سے، میں اپنے کام سے. کیا نتیجہ کیا نکالا، لوگوں میں کیا تبدیلی آئی.
اقوام میں کیا تبدیلی آئی، چینجنگ کیا. اس چیز کو نوٹ کرنے کی اور محسوس کرنے کی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چلے کے ناظرین حاجت ہے. ہم کچھ عملی اقدام اٹھانے کی طرف آئیں. اسلامی میں اپنے دعوے کار میں سوچے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اور آج تک کیوں نہیں کچھ کر سکے. ہم کرنے کے لیے بہت کام ہے، کرنے کے لیے بہت مواقع ہیں. اسباب زوال، ہماری پستیاں، ہمارے اخلاق کی پستیاں، ہمارے کردار کی پستیاں، سب اس پر غور کرتے. سب کئی تعداد میں کرتی ہے. ٹھیک ہے کریں آپ، اخلاق نصیب ہو تو اللہ نے چاہا تو کرنے کا بھی ثواب ملے گا، مگر تبدیلی کرنے سے نہیں آئے گی، تبدیلی کرنے سے آئے گی. ہم کریں کچھ چینجنگ لائیں. ابھی جس کام کی طرف نظر کرتے نا ایسا لگتا ہے کہ وہاں آگے کا بگڑا ہوا ہے. جس شعبے کی طرف جاتے ہیں کیسا ہونا چاہیے اسلام لے کر چل رہے ہیں، یقین مانیے سمجھ نہیں آتی کس شعبے پر ہاتھ رکھے. پھر اور اصل شعبے پر ہاتھ رکھتے تو دل کرتا ہے اس کو بولے کیا، ادھر بولے ادھر بولے ادھر بولے ادھر بولے، کیا بولے. کسی ایک خرابی کو ایک خرابی ہوتا ہے کوئی بیان کرے، خرابیوں کا بار ہوتے ہیں. تو اب صرف اس طرح کر لینے سے ہی تبدیلی آ جائے گی یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے سنتے ہیں لوگ، مانتے ہیں، پٹیاں بھی چلتی ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں پٹیاں اپنی چلتی ہے. پٹیاں کو کس کو اچھی نہیں لگتی یار، یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بیان وہ بیان. دیکھ کر آیا ہوں، دن چلتا ہے یار. ہم بدلیں گے کب؟ تو بدلنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے کب؟ ہمارے شب و روز مال و دنیا کے پیچھے گزرتے جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ مال و اسباب کو ترک کر دیں. جو ضرورت کا رزق ہے، جو ضرورت ہے اس کی طرف جانا چاہیے. اس پہ کون انکار کرتا ہے؟ نعمتیں دی ہم کو اور آپ، جو کہ روٹی پہ قناعت کر لی. ابھی کتنے اگر قناعت کچھ لیونگ اسٹینڈرڈ تو نیچے آئے، ہمارا ٹائم ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میری پولیس کنسیڈر کرے، ہمارا ٹائم ہے. وہ وقت جو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ صرف بحث میں گزار دیا، اس میں بہت کچھ کر سکتے تھے. وہ وقت آپ نے جو ضرورت سے زیادہ ایک انہماک کے نام پر اپنے رزق کمانے میں گزار دیا. آ گیا نا بھائی، اللہ کا کرم ہے، مل تو رہا ہوگا. آپ ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے. ایک تعداد ہے، میں نہیں کہتا کہ سب کو مل رہا ہے. بعض لوگ ہیں جو مطلب کہ مڈل لائن سے بھی نیچے، مطلب جو آخری لائن اس سے بھی نیچے آ جاتے ہیں. ان کے ذرائع آمدنی میں مانتا ہوں کم ہے، لیکن ہزاروں لوگ ہیں جن کی آمدنیاں ایک ٹھیک ٹھاک ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، مگر خواہشیں پوری نہیں ہوتی، نہ گھر والوں کی نہ اپنی. اور گھر والوں کی خواہش پوری کرنے میں وہ باغا ہو گیا، پاگل ہو گیا. سمجھتا ہے کہ میں گھر والوں کو خوش کر کے کچھ کارنامہ انجام دے لوں گا، سوچتا رہے. لیکن میں کہتا ہوں دین کے لیے ہم کچھ کرو. میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہمارے اندر بس یہ کہ فیلنگس پیدا کر رہی ہے کہ ہم کو دین کے لیے کریں، اپنے دین کے لیے کریں، اپنے اسلام کے لیے کچھ کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے کچھ کریں. پورا دن گزر جاتا ہے، ہم سنتوں کی کوئی خدمت، ادنا کی خدمت بھی نہیں کر پائے. اللہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہم یوں اپنے شب و روز گزر جائیں. ہمارے بزرگوں نے تو لکھتے کہ اگر سورج غروب ہو جائے، پورے دن کا سورج غروب ہو جائے، ہم کچھ بھی نہ کر سکے تو مجھے اس دن پر حسرت ہوتی ہوگی، لیکن گزر گیا میں کچھ نہ کر سکا. ہمارا تو کر ہو گیا، ہمیں تو گزر جاتے. اور اگر کوئی کام کے نام پر کام ہوتا ہے تو اگر آپ اس کا پوسٹ مارٹم کرو گے تو بہت سی چیزیں فارمیلٹی ہیں. اگر اس کا نتیجہ ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے مہینے میں دیکھو تو نتیجہ نتنگ. ڈسکشن، اونلی ڈسکشن، اونلی ڈسکشن، اونلی ڈسکشن، اونلی ڈیبیٹس، اونلی
ایفرٹس ہی ایفرٹس ہیں. اچیومنٹ کدھر ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں، اگر یہ سارے کے سارے ہم مل کر ایک یوزفل ایفرٹس کو یوز کریں، ایک مطلب کام کرنے کی اگر کوشش کریں، ہمارے سامنے اچیومنٹ کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، نتائج کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے. مطلب ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہیں. یا آپ جائیں نا 100 سال 150 سال 60 70 80 سال پہلے، ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہیں. ہم چینج کیے گئے ہیں، ہم اپنی اصل حالت سے بدلے گئے. تو بدلی ہوئی چیز کو اپنی اصل حالت پر لانا اتنا مشکل نہیں ہے، بدلنا مشکل تھا. اور بدلنے والا بدل جائے اور ہم اصل حالت میں نہ لا سکے، اس کا مطلب ہماری کوششیں کمزور ہے. ہم ایسے نہیں تھے، ہمارے انداز ایسے نہیں تھے، ہماری عادتیں، ہمارے اولاد کے معاملات، ہماری شادی بیاہ کے معاملات ایسے نہیں تھے. ایسا لگ رہا جیسے وہ کوئی موضوع نہ لے رہا، صرف رسوماتیں لے لیں تو ہفتے گزر جائیں گے ہمارے رسومات کے نام پر. اتنے مسائل دماغ کام نہیں کر رہا. پھر سوچتے ہوئے کہ یہ مسائل آ کیسے گئے. وہ تو یہ نہیں سوچتا نا یہ مسائل آ کیسے گئے. یہ مسائل راتوں رات تھوڑی آئے. 10 20 50 50 60 70 100 سال ہمیں برادریوں کے اندر یہ مطلب مسائل اور رسومات جن کا ختم ہونا چاہیے تھا، آخر ختم کیوں نہیں ہوئے؟ اور ہم نے اسے ختم کرنے میں کیا کوششیں کی، ہم نے سمجھانے میں کیا کوششیں کی، ہم نے ایجوکیٹ کرنے میں کیا کوشش کی، ہم نے نیکی کی دعوت دینے میں کیا کوششیں کی، یا یوں ہی ختم کو رخصت کر لی؟ کہ حسن کام کا بھی کوئی کام کیا؟ کہ حسن کام کا بھی کچھ کام کیا؟ بھی تو عرض کرتا نا بارگاہ رسالت پہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کر. اب دیکھو سب کام کے لیے کام کی بھیک مانگ رہے. آقا کام لے لو، بس آقا کام لے لو ہم سے، ہم کو کام کر جائے، ہم کچھ کارا نمایاں انجام دیں جائے تو تم کو راضی کر جائے. آقا رب کریم کو راضی کر لے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو ٹھیک ہے نام رضا، یہ ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہے بھائی. اگر یہی ٹھیک نہیں تو کوئی ٹھیک کیا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ بھی وہ بول تو رہا ہے، وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم کچھ کام کریں، اس کے لیے اپنے اوقات کار کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا شیڈول بنائیں، جدول بنائیں، اور اپنے کام کو گھنٹوں میں تقسیم کریں، اور اس میں باقاعدہ سنتوں کی خدمت کا وقت لکھیں، اور اس وقت میں نے یہ کام کرنے ہیں یہ لکھیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے میں اس نتیجے کو پانا چاہتا ہوں یہ لکھیں. کئی مرتبہ میں ذمہ داران میں بھی عرض کی تھی، بین الاقوامی اجتماع کے موقع پر موقع نے سنت و بارہ بیان کیا تھا، اور رات کا وہ بیان تھا غالباً، یا کوئی دن مدین کا بیان ہوگا. ہم بیٹھے تھے بیان سے پہلے، اب بیان کی تیاری ہو رہی تھی، تو بابا نے جملہ کا اب بیان میں اپنے داڑیاں رکھواتے ہیں. موضوع کیا تھا؟ کالے بچھو. اب رسالہ آپ بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن ایک شخص بیان سے پہلے ٹارگیٹ بنا. یہ جملہ صرف اتنا بابا نے فرمایا اب داڑیاں رکھوائیں گے. یہ جو جملہ تھا نا، اس کو بولتے ہیں کہ پہنچنا کدھر ہے، ہدف کیا ہے. جب انسان کے پاس کسی کام کا ہدف ہوتا ہے نا تو وہ اس کی ڈائریکشن بناتا ہے، روڈ میپ بناتا ہے. میرے جانا کدھر ہے، ہمیں یہی میرا جانا کدھر ہے. بولو وہ مدینے، مدینے انشاءاللہ سب مدینے چلیں گے انشاءاللہ. اگر یہاں میں ایک کام کی ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن اور پھر ٹارگیٹ، کس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. بابا نے کہا نا داڑیاں رکھوائیں گے. اب بیان شروع ہوا چلایا یہ بیان وہ حکایت یہ واقعات یہ ڈرانا یہ ترغیب یہ ترغیب. آپ ایک لوگ لے جا کر لوہا گرم کر اب جب پتا چلا کہ لوہا گرم پک گیا ہے، کون سا گاڑیاں رکھے گا؟ وہ باہر اڑ گئے. اب موڑنے کی باری ہو نا، یہ تو پتا ہوتا ہے کہ مجھے موڑنا کدھر ہے. تو
اب کیسے موڑنا کہاں موڑنا یہ توڑا موڑا کر دینا ہے کیا؟ تو لوہار بھی جانتا ہے کہ میں نے اس لوہے کو بنانا کیا ہے. جب لوہار لوہے کو گرم کر کر اپنی مرضی کی دعوت بنا سکتا ہے تو مبلغ ایک نیکی کی دعوت دینے والا ایک درد مسلمان اپنی کڑہن کی گرماش سے اس معاشرے کی برائی کو ختم کر کے اس کو مدینہ مدینہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اے حسن کام کا بھی کچھ کام کیا جو یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی. دیکھو زندگی یوں ہی گزر جائے گی. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، آخر و نادان آخر بات نہ رہا علم تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر بات. اب کرنے کے لیے چلے آپ کو اتنی زیادہ سوچنے کی عادت نہیں ہے کیا کریں. دعوت اسلامی کے مدنی کام آ گئے، کوئی ایک کام کے اندر آ جائیں، شعبہ جات میں آ جائیں، علاقے میں آ جائیں اور کر جائیں. محلے کے اندر بے نمازیوں کی بھوتات ہے، محلے میں گناہوں کی بھوتات ہے. میرا پڑوس بے نمازی میں آتا نمازی نہیں بنا سکا. میری فجر کی نماز کے اندر مسجد کی جب جماعت ادا کرنے گیا، آج سے 2 سال پہلے بھی آدھی سے پونی صف تھی، 2 سال کے بعد بھی آدھی سے پونی صف ہے. میرے علاقے کے نمازیوں کو میں مسجد کی پہلی صف کے اندر اور دوسری صف نہیں کر سکا. میں تو حسن کام کا بھی کچھ کام کیا. اب مسلمان کو نماز کی دعوت دینے میں بھی اپنے کو کیا ہے کہ مسلمان نماز کی دعوت تو لڑتا نہیں ہے، مارے گا نہیں آپ کو، بہت زیادہ ادھر کر لے گا، معذرت کر لے گا، یہ کر لے گا، لیکن نماز کی دعوت بھی ہم نہیں دیں گے. ہماری بلڈنگ میں جس عمارت میں رہو، میری عمارت میں رہنے والا نماز ہی مارے گا. اور دعا آپ کو کتنا آپ دیکھیں ٹارگیٹ کتنا ریڈیوس کیا ہے. پڑوسی اور آپ کی عمارت 2 اطراف کے گھر ہے، تو یہ میرے اطراف میں رہنے والے، میرے گھر میں رہنے والے، یہ گنتی کے چند افراد، تو ان کو میں نمازی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مار کا نمازی بنانا ہے، ڈانٹ کا نمازی بنانا ہے، جھاڑ کا نمازی بنانا ہے. میں نمازی بنانے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے تھی وہ بھی کی یا نہیں کی، چاہے نرمی ہی سے ہو، نرمی ہی سے ہوگی کوشش. تو حسن کام کا بھی کچھ کام کیا. تو اپنی سوچ پر غور کریں. حقیقت تو یہ ہے کہ غور کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. غور کرے تو کیا کرے، ٹائم نہیں ہے. حالانکہ ٹائم بہت ہے، وقت بہت ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رچ بس چاہیے. میں شارٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، رچ بس چاہیے، مدنی کاموں میں رچ بس چاہیے. جو آپ کی گرد میں مدنی کام اسلام میں رہتے اور مجھے کچھ کام کرنا ہے، مجھے آپ استعمال کریں. یقین مانیے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب جنازہ ہوا تو باپا نے جب دعائیں کرائیں اور جو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے، کئی اسلامی بھائی آئے ملے، جس میں ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ کچھ کرنا چاہیے. ایک اسلام میں ان دنوں آئے ملاقات کے لیے کہ شورا تو تھی، مفتی دعوت اسلامی کا انتقال ہو گیا اور بڑے جلے ہوئے دل کے ساتھ آئے تھے. کہنے لگے بس مجھے کچھ کرنا ہے. یہ ان کی کیفیت تھی نا، دعوت اسلامی کا کام کر رہے تھے لیکن مفتی دعوت اسلامی کا جو مقام و مرتبہ اور ان پر جو امیر سنت کی شفقت و محبت اور لوگوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں، ان کے لیے دعائیں، ان کے جانے پر جو ایک جو گیپ آ گیا، مسنگ جو ہو گئی، گیپ جو آ گئی، اس کو میں نے فیل کیا ہوا کہ وہ بہت اہم چیز چلی گئی. اب دیکھیے کوئی کام کا تھا تو پتا چلا نا کہ کوئی ایسی چیز چلی گئی، جانے کو تو مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، لیکن جب کوئی کام کا ہوتا ہے اس کے جانے کا خلا پور نہیں ہوتا. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے نا، آج تک یہ گیپ پور نہیں ہو سکا، یہ جگہ آج تک ہم پور نہیں کر سکے. مفتی دعوت اسلامی کی جگہ آج تک ہم پور نہیں کر سکے. یاد آتے رہتے، باپا کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے، فاروق، کاش فاروق ہوتا. کیوں؟ جگہ پور نہیں ہوئی اب تک.
جانے والا اپنا جانشین نہیں چھوڑتا. تو وہ جگہ جو یہ چھوڑ گئے نہیں پورے ہو رہی, تو وہ اسلام میں آیا, مجھے کچھ کرنا ہے. الحمدللہ وہ جو آئے کہاں کے کہاں نکل گئے الحمدللہ. اب مدینہ 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 کام کر رہے ہیں, اور اپنی جگہ پر ایسے ہیں کہ ان کی جگہ ہے, اگر وہ ہٹے تو واقع کہے کہ یہ جگہ کو پور کون کرے گا. تو یوں ہم نے اپنے نام کے ساتھ وہ کام منسوخ کیا. یہ بات عرض کرنے کا مقصد ہے. کچھ کرے, مر تو جائیں گے نا, کچھ کر کے مرے یار. نیت کرے مدنی قافلوں میں ایسی ریل پہ مچا دیں, دمال ہو جائے. علاقے میں بولے یہ تو مدنی قافلوں اٹھا لیا, مدنی انعامات میں ریل پہ ہو جائے, تو کوئی بولے مدرسۃ مدینہ بالیگان کو بس میرے یہاں مدرسۃ مدینہ بالیگان مدینہ مدینہ ہوگا. کوئی ایسی تبدیلی اب کے ہر کوئی اپنی سطح پر ہی کرے گا کام. جس کی جو سطح, جس سے جہاں تک کر سکتا ہے, جس کی جو اپروچ میں, وہ تو کرے گا نہیں کرے گا. تو بولے کہ بس الحمدللہ عز و جل میں اب ایسا کروں گا, اور چند دنوں میں وہ کہے الحمدللہ عز و جل میں نے اس دن نیت کی تھی, یہ دیکھیے 30 دن کے اندر میرے گھر کا ہر فرد نمازی بن گیا. تو وہ اصل کام کا بھی کچھ کام کیا یا یہی ختم رخصت کر لی, یہ چلے جائیں گے, گھر کا فرد بھی نمازی نہ بن سکا. تو کوئی پڑوسی کو ٹارگیٹ لے لے, ایک انفرادیت بھی تو ٹارگیٹ ہے یار, اس کو میں نے بنانا ہے. تو چلو انشاءاللہ تعالی بنیں گے یار. کون کون نیت کرتا ہے؟ بس کریں گے انشاءاللہ. کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے, کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے, کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے. ایک ہے نام رضا تم کو کروڑوں دور, ایک ہے نام رضا تم کو کروڑوں دور, پیارا ہے نام رضا تم کو کروڑوں دور. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا بات سے آدم کی, واہ کیا بات سے آدم کی, واہ کیا بات سے آدم کی. یہ تو سب اولیاء کا ہے, یہ علی مرتضی کا ہے دلبر. یہ تو سب اولیاء کا ہے افضل, یہ علی مرتضی کا ہے دلبر. گیا مجھ کو کا دامن, مل گیا مجھ کو کا دامن. بدلے راستے کریم سے روشن میری تقدیر کا سیوا.
من کی مراد ملتی ہے اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے اس کو من کی مراد ملتی ہے اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے جس نے دامن پسارا ہے کہہ کر دور سب کر دیا ہے پر میرے مرشد لا تخف کہہ کر دور سب کر دیا محشر میں بھی سہارا پیارا ان کی تاریخ اس ہے پیارا ہم کو ادب پیارا ان کی تاریخ اس ہے
اپنے
سلاوے آج ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك نور الله. مجلس اختتام کو دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.